الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی شہنشائی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی ذات واسطے ہے، جو ساری کائنات دا اکیلا مالک، خالق، رازق، داتا، غریب نواز، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور انہ علیم بذات الصدور ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب ہدیہ درود و سلام آقائے دو جہاں، رہبر و رہنما، شفیع للمذنبین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے کل امت دے ایمان والیاں دے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات گرامی تے پیش کرنے تو بعد، عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ذوالحج دی 12 تاریخ ہے۔ ابھی آج بھی عید الاضحیٰ دا دن ہے،
ایک دن ابھی اور باقی ہے۔ اللہ دے حضور انتہائی عاجزی انکساری دے نال دعا فرماؤ، مالک و خالق امت مسلمہ دیاں قربانیاں کیتے ہوئے ان دناں دے اندر نیک اعمال خصوصاً حج اور عمرے اور قربانیاں، مالک و خالق انہاں دناں دے اندر رکھے ہوئے روزے، تمام تر نیکیاں اپنے دربار عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین و یا احکم الحاکمین۔ بہت ہی پیاری زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اتنی پیاری زندگی، اتنی اچھی زندگی ہے، اتنی پاکیزہ اور دل کو چھو لینے والی عادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ کسے بندے دے نال او دے دلی تعلق او دے نال بنانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے دے اندر فرمایا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ فرمایا تسی پوری زمین جو کچھ ہے سارا کچھ خرچ کر دو، کسے بندے دے دل دے اندر تسی اپنا نام اور اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ دلاں دے اندر محبت، ولکن اللہ، دلاں دے اندر محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، دلاں دے اندر پیار ڈالنے والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جن نے بھی پیار کیتا ہے، بولو اتوں اتوں کیتا نہیں کیتا، دلوں پیار کیتا ہے۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، تو آپ نے موت دی بیعت کی تھی، کافراں دے بڑے بڑے سردار آئے، ایک کافر آیا عروہ ثقفی، ابھی مسلمان نہیں، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پیچھے لگ کے لڑن آ گئے ہو، انہاں تانوں چھڑ جانا، کوئی لڑائی ہوئی جھگڑا ہویا چھڑ جان گے، کلے رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سخت جواب دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے جو آیت نازل فرمائی نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ قاری صاحب کتنے لوگ گئے؟ فرمایا اسی انہاں تے راضی ہو گئے ہیں جنہاں درخت دے نیچے بیٹھ کے بات کی تھی، انہاں دے عمل دی وجہ تو۔ فرمایا اسی دل انہاں دا ویکھ لیا، ولیکن اللہ الفا، دل دے اندر پیار اللہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام دے دلاں دا امتحان لیا اور آپ دے نال دلوں پیار کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ اج کیوں دسنا ہے کہ کیوں کیتا ہے پیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادات ہی ایڈیاں پیاریاں سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تبسم تبسم، مسکراندہ مسکراندہ، کھل کھلیا چہرہ ہر وقت آپ دا رہندا سی۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ کھل کھلایا اور مسکرانے والا چہرہ سی۔ ہر وقت جڑا بھی ملدا ایسے لگ رہے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے نے۔ آپ دی عادت مبارک یہ سی، آپ نے خوشیاں بانٹیاں نے، آپ نے دشمناں دے نال بھی مسکرا کے بات کیتی ہے، آپ نے اپنیاں دے نال بھی پیار نال بات کیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ حدیث مبارک دے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ الرحمن چند مسکراہٹاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کن کن موقعوں دے اوپر آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے ہنسی کنہ کنہ موقعوں تے آئی۔ رب العالمین دا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پیاری دس رہے۔ سورۃ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 159 ہے، 159 نمبر آیت، 159 نمبر آیت سورۃ آل عمران دی۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا رویہ بیان کیتا ہے، آپ دی زندگی کیسی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی جی اساں تواڈی زندگی سکین کیتی ہے،
تواڈی زندگی محفوظ کر لئیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ مالک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا جنہ رج کے گوشت کھادا عید والے دنہ دے اندر درود شریف دے اندر بھی تھوڑا جا زور لا لو جناب محمد ماشاءاللہ کھادا جی پتہ لگدا کھادا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب اگر تسی سخت دل ہوندے سخت مزاج ہوندے لنفضوا من حولک، حول ارد گرد، لنفضوا ہرگز آپ دے قریب کوئی نہ آندا، آپ دا گرویدہ کوئی نہ ہوندا، آپ دے جانا نے چھاور کرنے والا کوئی بھی نہ لبدا۔ سونیا اے تواڈی رحم دلیے نرم دلیے جڑے آ گئے نے او سارے پاسیوں پل پل آ گئے نے۔ سونے ان سارے پاسے ہی اپنے تعلق توڑ لینے، ہر پاسے منہ موڑ لینے۔ اے میرے سونے تواڈے قدماں تو نچھاور ہون واسطے تیار ہو چکے نے۔ اے اللہ دی رحمت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سونے اللہ دیا رحمتاں جے اے تواڈے کول صہیب کتھوں روم تو چل کے آگے آئے، سلمان فارس چھڑ کے آگے آئے، بلال حبشے تو آگے آئے۔ سونے دور دراز تو اے تواڈے پروانے تے دیوانے تے مستانے اے میرے سونے ایویں تے نہیں نہ بہ گئے، انہاں بھی بڑی دنیا پھری ہے۔ میرے سونے اگر تسی سخت مزاج ہوندے اے تواڈے قریب تک نہ بیٹھ دے، نرم مزاجو خوش اخلاق ہو، پیاری عادات رکھن والے ہو، ہنسی اور چہرے دے اوپر تبسم رکھن والے ہو، اللہ نے دی برکت دے نال تواڈا دلاں دے اندر نہ احترام پایا ہے، انیاں محبتاں پائیاں نے۔ سونیا ایک کڑی بھی تواڈے تو علادہ ہونا برداشت ہی نہیں کر دے۔ آقا علیہ السلام دی زندگی پیاری پیاری زندگی مسکراہٹاں بکھیریاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن دا ویلائے میرے سرتاج شوہر محترم ساری کائنات نالو اعلیٰ و عرفہ ہستی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کول تشریف فرمانے۔ آقا علیہ السلام میرے پاس بیٹھے نے اور میری واری والا دن انج ایک لونڈی آئی ہے، او دے ہاتھ دے اندر ایک لکڑی دا پیالہ ہے، او دے اندر شہد ہے اور کہن لگی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی اے حضرت صفی
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحفہ بھیجا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے، اے میرے محبوب نو دے دیو۔ انج لونڈی نے پیالہ اگے کیتا ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا ہے، ابھی تھوڑا سا ہاتھ آگے کیتا ہے، انہیں پیالہ چھڑ دیتا ہے، پیالہ ٹوٹ جاندے، شہد نیچے گر جاندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیالے نو انج جوڑ رہے نے، میرے آقا فرماندے نے شاہ تیرے کول ایک پیالہ سی نا لکڑی دا، جی جی محبوب میرے کولے، آپ فرماندے نے لے کے آؤ، انج کر کے اماں جی لے کے آئی ہیں، اس لونڈی نو آکھیا بیٹا لے جاؤ، جاؤ نہ واپس لے جاؤ صفیہ نو دے دیو۔ آقا علیہ السلام نے ٹوٹا پیالہ فرمایا عائشہ اے پھڑے نہ ذرا، اماں جی نے انج ہاتھ اگے کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے نیچے گرا دیتے، میرے آقا مسکرائی جا رہے نے، مسکراہٹاں فرمائی جا رہے نے۔ اماں جی فرماندی نے سونے کی کیتا جے، آپ فرماندے نے جی میں تو کیتا میں بھی انجی کیتا ہے، اے ٹوٹا پیالہ تو رکھ لے، صحیح پیالہ صفیہ دی طرف جائی دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں مسکرائے نے، اماں جی فرماندی نے میں بھی انہاں مسکرائی ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی سونے ویرے ہو میری ماں بہنوں انج زندگی گزاری دیجے، اپنے کراں دا ماحول جے جنتی ماحول بنانا ہے، اے سکون تے لذت کراں دے اندر چاندے جے، آ جاؤ نا انج دیاں پیاریاں پیاریاں طبیعتاں بنا لو۔ انگریز نو گل سمجھ آ گئی ہے، غیر ملک دے کافراں نو سائنسداناں نو سمجھ آ گئی ہے، انسان دی باڈی دے اندر اٹھنے والیاں بیماریاں 25% انہاں دا علاج ذہنی سکون دے نال ہے، ذرا فریشمنٹ دیتی جائے، ہنسی مذاق نو دکھایا جائے، مریض 25% ٹھیک ہو جاندا ہے۔ ہسپتالاں دے اندر جڑی جگہ تے مریضاں دا علاج ہو رہا ہے، جڑی جگہ تے انہاں دی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اوتھے باقاعدہ طور تے LCDیاں لگا کے 1 گھنٹے دے اندر 5-7 منٹ مریضاں واسطے کوئی ایسی چیز لگائی جاندی ہے جس نال مریض دے چہرے دے اوپر ہنسی آ جائے، مریض دے چہرے دے اوپر مسکراہٹاں آ جائے۔ سونے سینسی نگاہ دے نال بھی ہر وقت دی اے جو ساڈی عادت ہے نا جی، کسے بندے نو کو گل دا موقع لبے یا نہ لبے، اے دے غصے دی سپیڈ پوری 190، اے جو بندے غصے والے نے ہر وقت ہی چہرے تے ماشاءاللہ پورے 12 ہی وجے ہوندے نے، ہر وقت ہی چہرے تے 12 وجے ہوندے نے، ہر وقت ہی غصہ چہرہ پریا اکھیاں دے اندر غصہ ہی غصہ، کار آ جائے بچے لوگ دے پھر دینے، ڈر دے پھر دینے، بیگم ڈر دیے کو گل نہ ہو جائے، سارے آس پاس تتر بھی تر ہو جاندے نے۔ سونے نہ ایڈیاں ترشرویاں آتا نہ اپنائی، مسکراہٹا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کڈی پیاری زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آئیڈیل بنا لو سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے یسرب دی طرف چلے گئے نے، تے یسرب والے نو بڑیاں خوشیاں نے، اج او آ رہے نے جنہ دے چرچے آسمان تے ہو رہے نے، اج او آ رہے نے رب العالمین نے جنہ نو سیراں کرائیاں تے آسماناں تے کروائیاں، اج او آ رہے نے جنہ دی شان دے اندر قرآن اتردا ہے، تے انج یسرب والے ہر روز آندے، صبح دن چڑھدا، رات اندھیرے تک انتظار کردے رہندے، 3 دن تک انتظار کیتا ہے، شام دا اندھیرا آ جاندا ہے، اے واپس چلے جاندے نے، انج تیسرا دن ابھی سورج ہی نکلے آئے، دوروں ایک ڈاچی تے
اور پیچھے ایک سواری نظر آ رہی ہے. لوگ ویکھ رہے نے اے کون سوار نے. پتہ چلیا اجنبی انسان نے, یسرف دے رہن والے نہیں نا. تے انجن بنو نجار دیاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دفن پکڑیاں نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال واسطے آ گئیاں نے. پورا یسرف بھی آ گیا ہے. انہاں دے اندر یہودی بھی نے, انہاں دے اندر عیسائی بھی نے تے مسلمان تے ہے ہی نے نا. اج خوشیاں بڑیاں چڑیاں نے, بڑے ناز و نغمے گا رہے نے, بڑیاں خوشیاں دے اندر نے. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نابالغ بچیاں انہاں دف پکڑیے تے دف وجائی جا رہی نے تے نال کہہ رہی نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. آقا علیہ السلام انہاں دے کولوں گزر رہے نے, دف وجا رہی نے, نالے عربی ترانے پڑھ رہی نے, عربی ترانے. آقا علیہ السلام بچیاں دے قریب آگے ڈاچی تو اتر گئے تے بچیاں دیاں نے سونیا اسی اس قوم دیاں بچیاں وا جس قوم نو بنو نجار کہندے نے تے سونے اسی ساریاں اسی نحبکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے تواڈے نال بڑا پیار کرنیاں وا. میرے آقا فرماندے نے ونحبکم ونحبکم, بچیو میں بھی تواڈے نال پیار کرنا وا, سانو بھی تواڈے نال بڑا پیار ہے. سیدنا صدیق فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں نکلے نا, میرے آقا دے آنسو نہیں سن تھمرے. میرے آقا لمبے سفر تے پریشان ہی گئے نے. جو ہی یسرف دے اندر قدم رکھے آئے میرے آقا دے چہرے تے تبسم آ گیا ہے. اللہ دی قسم ہے تبسم اج وی جے. اللہ مینوں توانوں امت مسلمانوں بار بار مدینہ منورہ دی حاضری عطا فرمائے. انج جدوں مکے تو نکلی دے مدینہ قریب آ جاندا ہے, انج لگدا جویں دل نو سرور آ رہا ہے, لگدا دل نو سکون آ رہا ہے. ہر بندہ نگاہاں اٹھا کے ویندا ہے اے مدینہ پاک آ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر آ گیا ہے. ہر پاسے نظراں کسے گمشدہ چیز نو تلاش کر دیاں نظر آ رہی نے. انیاں لذتاں نے مدینے جان دیاں, انہاں سکون مدینے جاندا, ہر ٹینشن بھول جاندی جے مدینے جا کے, ہر طرح دا سکون مل جاندا مدینے جا کے. میرے آقا علیہ السلام مسکرائی جا رہے نے, تبسم فرما رہے نے, مسکراہٹ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. سونیا تواڈے چہرے دی تبسم نے جڑا آگے انہوں واپس جان جوگا چھڈے آئی, انہوں واپس جان جوگا چھڈے ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سن 9 ہجری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینج کر کے یسرب تو فارغ ہوئے نے, میرے آقا علیہ السلام طرف تو فارغ ہو گئے نے, بہت بڑی فتح تو فارغ ہوئے نے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن گئے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ تو واپس ہو رہے نے. آپ فرماندے نے چلو نا بھائی طیف وال چلیے, طیف والیاں دا محاصرہ کریے. حنین تو فتح مکہ تو فارغ ہو کے واپس آئے نے, طیف دے اندر پہنچے نے. طیف والے بڑے جنگجو نے, طیف والے بڑے سخت مزاج نے. آقا علیہ السلام اپنا قافلہ لے کے گئے نے تے سارا دن گزر گئے. طیف والے نے طیف دے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا, انہیں تیر چلائے نے, انہیں تیر چلائے نے. مسلمان کافی سارے زخمی ہو گئے نے. شام دا ٹائم ہویا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا تیر رک گئے نے, سب واپس چلے گئے نے. آپ فرماندے نے چلو بھائی واپس چلیے مدینے. صحابہ کرام فرماندے نے سونے نہیں جانا,
اسی چھڑنا ہی نہیں انہوں نہیں جانا کل پھر لڑائی کرانگے میرے آقا فرماندے نے آجو چلیے کہنے لگے سونی جی اجازتاں دے دیو کل دا دن ذرا ویکھ لئیے آپ فرماندے نے ٹھیک ہے ویکھ لو کل دا دن بھی ویکھ لو اگلا دن ہویا اور بہت ساری لڑائی ہوئی ہے مسلمانہ دا ایک بندہ بھی طیف دے اندر داخل نہیں ہو سکیا شام دا ٹائم ہویا آقا علیہ السلام خاموش نے صحابہ کرام فرماندے نے سونے چلیے مدینے میرے آقا مسکران لگ پے آپ فرماندے نے مار کھا کے گل سمجھ آ گئی جے میں تو انو کل ہی کیا سی چلیے آقا علیہ السلام انہا مسکرائے نے او بھی مسکراہت حدیث پاک دے اندر اج محفوظ ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دیئے مسکراہٹ اج قرآن و سنت دے اندر موجود نے آقا علیہ السلام دی پیاری زوج حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن دا ویلا ہے آقا علیہ السلام بیٹھے نے آپ دے کول ایک صحابی آیا جدا نام خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسی جاندہ ہے مسکرائی جاندہ ہے اندہ سونے اج رات میں نو خواب بڑی پیاری آئی ہے کی خواب آئی ہے اندہ سونے خواب ہے جے تواڈی پیشانی دا میں بوسا لے رہا ماں میں نو خواب آئی ہے میں تواڈی پیشانی دا بوسا لے رہا آقا علیہ السلام نے پیشانی اگے کی دیئے فرمایا سونے اپنی خواہ پوری کر لے خواہ پوری کر لے انہیں پیشانی دا بوسا لے آئے اما جی فرماندی نے میرے آقا انہا مسکرائے نے او صحابی الحمدللہ کہندائی واپس جا رہے ہیں سونے میرے آقا دیاں مسکراہٹاں کنیاں پیاری ہیں کران دے اندر اپنی زندگیاں نارمل لو طبیعت والیاں بنا لو ہر وقت دی بی پی پورا 100 تے رکھنا سونے دل دیاں بیماریاں بے شمار غصے دے اندر رکھ دیتی یعنی بے شمار غصے دی وجہ تو انسان نو ہارٹ پرابلم بن دیجے آقا علیہ السلام دی پیاری زندگی کیسی سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے سن 8 ہجری ہے صحابہ کرام میرے آقا دے نال فتح مکہ سن 8 ہجری رمضان المبارک دے اندر آیا ہے انج سیدنا اکرمہ باہر نکل گئے نے مکہ چھڑ گئے جائیداد چھڑ دیتی ہے اپنا علاقہ چھڑ دیتے سارے مال مویشی چھڑ دیتے چودھری دا پتر نہ ڈنگا پتر ہے ابو جہل دا بیٹا ہے انج ایک کشتی دے اندر بہ کے مکے دیاں سرحداں پار کرنا چاہندا ہے نکل جانا چاہندا ہے دور جانا چاہندا ہے انج کشتی درمیان چ پہنچی ہے تے کشتی ہچکولیاں دے اندر پہ گئی ہے ملا بڑا سیانا کو توحید والا ہوئے گا انج سارے اپنے اپنے رباں نو آوازاں مار رہے نے اپنے اپنے معبوداں نو آوازاں مار رہے نے ملا کہندا او سن لو مسافرو میرا بڑا لمبا تجربہ جے پانیاں دے اندر جے کسے بچانا تے محمد مصطفیٰ دے رب نے بچانا ہے سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ فرمان دینے میں کہا جے انہیں ہی بچانا ہے ساڑھے کا کنڈا کام نہیں کر سکتے ایمی زندگی ہونا پیچھے لا کے داتے لا دیتی ہے فرمان دینے میں دل و دل ارادہ کر لیا جے اللہ تو بچا لیا کنے بچا لیا ابو جہل دا بیٹا کہہ رہے اگر اے اللہ تو منو اس جگہ تو نجات دے دیتی لئن انجیتنا من ہازی اے اللہ جے تو منو بچا لیا جام دے پہلا کام کلمہ پڑھانگا کلمہ پڑھانگا اللہ نے بچا لیا تھا مطلب ہے اللہ نے وہ دی بھی سن لئی اللہ دے کافران دی بھی سن دینے آئی مطلب ہے نا اللہ نے وہ دی سن لئی بچا لے آئے کلمہ پڑھنے واسطے آیا ہے آقا علیہ السلام دے سامنے آیا اکرمہ آقا علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے آپ فرمان دے اکرمہ یار کیسی زندگی گزری ہے
نظراں چکائیاں سونیاں تواڈیاں دشمنیاں دے اندر گزری ہے، مار کٹائی تے ہی گزری ہے، سونیاں تواڈیاں جنگاں لڑدیاں گزری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اکرما ہن تو مسلمان ہو گئے، تو کلمہ تے پڑھ لے۔ اکرما کوئی ایسی خواہش دسنا جڑی پوری ہو جائے۔ سیدنا اکرما نے جڑی گل کیتی میرے آقا علیہ السلام مسکرا اٹھے، فرماندے نے سونے گل اے وے دعا کر دیو اللہ پچھلیاں معافیاں عطا کر دے وے۔ آپ فرماندے نے میرے یارو ویکھو چودھری دا منڈا ہے، خواہش کڈی پیاری رکھدا ہے۔ آقا اسلام مسکرائے نے، اللہ نے اکرما بن ابی جہل نو رضی اللہ تعالی عنہ دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ مسکراہٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکران لگ پے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماں جی آمنہ دی ایک لونڈی ہے جدا نام ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا ام ایمن نو امی امی کہہ کے بلایا کر دے، ماں جی کہہ کے بلایا کر دے۔ ایک دن دا ویلا ہے، ماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نے آگے فرماندی نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا میرے کول سواری واسطے اونٹ کوئی نہیں، لمبے لمبے سفر کرنے پیندے نے، تے کو مینوں جوان جی سواری واسطے اونٹ ہی دے دیو۔ میرے آقا فرماندے نے بلال پہ آ رہے ہیں، ماں جی نو جا کے اونٹ دا بچہ دے دیو۔ اماں جی کہن لگی ہوں میں بچے نو کی کرنا ہے، میں تواڈے کولوں اونٹ منگ رہی ہاں، تسی اونٹ دا بچہ دے رہے ہو۔ میرے آقا مسکران لگ پے۔ آپ فرماندے نے امی جان جیڑا اونٹ دیاں گے او بھی تے کسے دا بچہ ہی ہوئے گا، پاویں جوان ہے تے او بھی اونٹ دا بچہ ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاق بھی سونے حقیقت مبنی مسکراہٹ میرے آقا علیہ السلام دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زندگی کتنی پیاری زندگی سونے فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ کئی بندیاں دا دل اللہ نے ایڈا نرم بنایا ہے، بڑیاں بڑیاں ٹینشناں دے اندر بھی بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دے اندر آندے یار کوئی گل نہیں، وعدے کاٹے ہو ہی جاندے نے، نقصان ہو گیا یار ہو ہی جاندے نے، کوئی گل نہیں پھر کی ہے۔ انج دے بندے دے اوپر اللہ دیاں زیادہ رحمتاں اتر دیاں جے جڑا ہنسی مذاق والا بندہ ہے، جڑا خوش اخلاق ہے، بیوی بچیاں دے نال رشتہ داراں دے نال آنڈیاں گوانڈیاں دے نال۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندے سونے ساڈی ایک گوانڈا نے بڑیاں نمازاں پڑھ دی، روزے رکھ دی، زکاتاں دیندی، حج کر دی، بڑا کچھ کر دی ہے، پر سونیا بڑی او دی سپیڈ تیز ہے، کادی ہے غصے دی، بڑی غصے دے اندر بڑی پیڑی، بڑی غصے دے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رہے جاؤ انہوں خبر دے دیو انہا من اصحاب النار، دوزخی عورت ہے، جاؤ جا کے انہوں کہہ دیو جدے تو ہر آدمی تنگے، محلے دیاں ہر عورتاں تنگ نے، جا کے دس دیو او عورت جہنمی جے۔ سونیا اپنے گھراں دے حالات ٹھیک کرنے نے، غصے تے کنٹرول کرنے والے بن جاؤ۔ سب نالوں بڑا بہادر کون ہے جڑا غصے دے وقت اپنے آپ نو کنٹرول کر لوے، غصے دے ویلے اپنے آپ نو قابوج کر لے، او دے نالوں بڑا دلیر بہادر شجاعت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نو پوچھیا گیا سونے کو وصیت کر دیو، فرمایا لا تغضب، غصے وچ آنا، بولو غصے چ آنا نہیں، اے جنہیں نہیں کہندے نے بہتا ہوندے جے غصے یاد رکھے جے۔ آقا علیہ السلام دی وصیت ہے، او کہن لگا جی کوئی اور وصیت کر دیو، بندہ غصے والا جڑا پوچھ رہا کوئی اور وصیت کرو۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصے چ نہیں آنا۔ آندا سونیا سن لیا کوئی اور وصیت؟ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصے وچ نہیں آنا۔ وہ کہنے لگا ابا غیر ذالکا، اس کے علاوہ کوئی وصیت ہے وہ فرما دے۔ فرمایا لا تغضب، غصے وچ نہیں آنا۔
آندا سونے ٹھیک ہے کوئی اور بھی دس دیو. آپ فرماندے نے لا تغضب. حدیث دے اندر آندا ہے 10 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا غصے وچ آنا نہیں آنا. سونے ذرا 5 کو دن الارم لا لے, غصے نو تھک دیو. غصے تو بغیر زندگی گزارنی ہے. تہاڈا دل کہے گا 5 دن جڑے میں سکون نہ گزارے نے 25 سال میں گزارے ہی کوئی نہیں. سونے پیاری زندگی مسکراہٹاں والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زندگی کیسی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیاں نے. آگے فرماندے نے اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیو اللہ مینوں جنت وچ داخل کر دے. آپ فرماندے نے پھوپھی جان بڈھے جنت وچ جانا. اما جی رون لگ پئی ہیں. فرمایا بڈھے جنت وچ نہیں جانا. ان الجنت لا يدخلها العجوز. عجوز کا معنی بوڑھی عورت. فرمایا بڑھیاں عورتاں جنت وچ نہیں جانا. اما جی رون لگ پئی, اچھی اچھی رون لگ پئی ہیں. میرے آقا فرماندے نے پھوپھی جان پریشان نہ ہونا, جڑا جنت وچ جائے گا جوان ہو کے جائے گا. جنت دے اندر کوئی بوڑھا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام بیٹھے نے, انہاں دے اندر ایک نبی نہ صحابی ہے, آپ نے او دے نال بھی بڑی پیاری زندگی گزاری ہے. سونے انہاں دے نال انج دے جڑے کسے قسم دی پرابلم والے انسان نے انہاں نو حقیر نہ سمجھیا کر. انہاں نال بھی اونجی زندگی دا اصول رکھیا کر جویں دوسریاں دے نال ہس کھیل کے رہندے ہو. آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے عبداللہ بن ام مکتوم نمازاں بڑیاں پڑھنا رضی اللہ تعالی عنہ, فجر تو پہلا اذان بھی پڑھنا روٹین دے نال. پیارے عبداللہ پر کسے نبی نے تے جنت وچ جانا ہی نہیں. عبداللہ بن ام مکتوم رون لگ پے, اچھی اچھی رون لگ پے. فرمایا سونے پھر ایویں ٹکرا ماری جانے آ, ایویں بھکھے رہی جانے آ, انیاں نیکیاں پھر ایویں کری جانے آ. جدھر رون لگ پے آقا علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا. اے سینے تے میرے آقا نے انہاں دا سر رکھیا. میرے آقا بچیاں دی طرح ہاتھ پیر رہنے چہرے تے. فرماندے نے پتر پریشان نہ ہو عبداللہ بن ام مکتوم, جدو جنت وچ جائے گا اللہ پہلے نالو 1000 گنا بہتر تینوں اکھیاں عطا کر دے گا. نبی نے صحیح ہو کے جنت وچ جان گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زندگی کتنی پیاری. مسکراہٹاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا پیاریاں پیاریاں مسکراہٹاں کیسیاں نے. ایک دن دا ویلے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی نے سونے کنا کو میرے نال پیار کر دے ہو. فرمایا جویں ایک رسی نو مضبوطی نہ باندھ دتا جاندا ہے او دی گرہ دے اندر جنی مضبوطی آندی ہے انہاں میرا تے تیرا پیار ہے. تے اما جی بعض دفعہ پوچھیا کردیاں سونے اور رسی دی جڑی گرہ دیتی سی او دی مضبوطی کنی کو رہ گئی ہے. او جڑی رسی دی گرہ سی او کمزور تے نہیں نہ ہو گئی. میرے آقا مسکران لگ جاندے. فرمایا شاہ نہیں گرا اپنی جگہ تے اونجی مضبوط ہے جویں پہلا مضبوط سی. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے, ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ دے کول نے. آپ دے ہاتھ دے اندر ایک چھوٹی سی لکڑی ہے. میرے آقا نے انج پھینکی ہے, ماں جی عائشہ صدیقہ دے پاؤں تے لگ گئی, چوٹ آئی. اما جی نے اسے ٹائم پھڑی ہے. فرمایا سونے بدلہ لین دی تے اجازت ہے نا. میرے آقا فرماندے نے لیکن جان بوجھ کے جے کوئی کرے پھر بدلہ لئیدا ہے, جے غلطی نہ ہو جے پھر تے نہیں نہ بدلہ لئیدا. اما جی انیاں ہسیاں نے انیاں مسکرائیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جواب تو میرے آقا مسکرائی جا رہے نے, مسکرائی جا رہے نے. سونے اے بھی میرے آقا دیاں سنتاں جے, اے بھی میرے آقا دی پیاری زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ
والسلام میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھے نے، اما جی سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے پنیر بنایا ہے، میٹھا دلیا بنایا تے بنا کے بھیجے ماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے آپی بھی آ گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زوجہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اچھا نہ لگا، اے سودا میرے گھر ہی لے کے آ گئی ہے دلیا، انہیں اپنے گھر آن تے انتظار ہی نہیں کیتا۔ ماں جی عائشہ فرماندی نے کھاؤ تسی آپی، میں نہیں جے کھانا۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ کھا لے، تے اگوں ماں جی فرماندے اینو کھواؤ جنے بنایا جے، اینو ہی کھوا لو، میں نہیں جے کھانا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سودا جے عائشہ نے نہ کھادے تے منہ تے مل دیں، منہ تے مل دیں۔ اما جی عائشہ فرماندی نے میں کھانا ہی نہیں۔ اما جی سودا نے انج پھڑیا دلیا، اما جی عائشہ دے منہ تے مل لگیاں۔ اما جی بھی ذرا ماشاءاللہ قوت دے اندر میرے آقا نے انج کر کے بازوؤں نو پھڑ لیا، فرمایا اللہ سودا ہن مل لے، مل دے ذرا چہرے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں جی نے انج کر کے دلیا مل دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ اما جی عائشہ فرماندے نے سونے قرآن مجید دی دوسرے پارے دی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقلاں والےو بدلہ لین دے اندر تواڈی زندگی، یہ دا کی مطلب ہے؟ فرمایا مینوں پتہ جو مطلب ہے، تم ہی مل لے۔ اللہ اکبر۔ اما جی فرماندی نے ملاں گی میں تے بدلہ لے کے چھڈنا۔ اما جی عائشہ دے چہرے دے اوپر دلیا ملیا گیا، ماں جی نے بھی مل دیتا ہے۔ یہ سوکنا ماشاءاللہ آپس دے اندر پیار کر رہی ہیں۔ میرے آقا مسکرائی جا رہے نے، میرے آقا تبسم فرمائی جا رہے نے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر دے اندر کچھ کھلونے رکھے نے، انہاں کھلونیاں دے اندر ایک گھوڑا ہے او دے پر لائے نے۔ آ فرماندے عائشہ سیانی بیانی ہے تو تے بھلا گھوڑیاں نے بھی کدی پار ہوئے نے؟ فرماندے ہاں جی ہوندے نے، میں گھوڑے اڈدے نے؟ ہاں جی دسو نا حضرت نبی سلیمان دا گھوڑا اڈدا سی کہ نہیں؟ میرے آقا اتنا مسکرائے فی البدی جواب دین تو کہ کمال ہے، واقعات انہاں دا گھوڑا اڑیا کردا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکران لگ پے نے، مسکرائی جا رہے نے۔ ایک دن دا ویلا میرے محبوب علیہ السلام غسل کر کے باہر آئے نے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواں دا آٹے نو بنایا ہے، آٹا گنیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تہ بند بنے، اما جی نے سارا جواں دا آٹا میرے آقا دے جسم تے مل دیتا ہے، ابھی نہا کے نکلے نے۔ آقا علیہ السلام نو کہن لگی ہیں سونے تسیں ایک واری مسئلہ کیتا سی، اے جواں دا آٹا جسم نو صاف کردا ہے۔ میں کہا میں ذرا تہاڈا جسم ہی صاف کر دیاں۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائی جا رہے، مسکرائی جا رہے۔ سونے کیویں دی غصے والی زندگی بنا لیا، اے ساری کائنات نالو اللہ انسان دی زندگی جدی زندگی دیا قسم مالک و خالق اٹھا رہا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، ماں جی عائشہ بھی بیٹھی نے، نئی نئی ہجرت کیتی ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے نے، ابھی آسمان تو پردے دا حکم نہیں آیا۔ اما جی کول بیٹھی نے، ایک بندے نے کلمہ پڑھیا ہے، اندر سونے میریاں دو بیویاں نے بڑیاں خوبصورت نے، تواڈی بیوی نالو زیادہ خوبصورت نے، تے میں نہ دعا نو لے کے آنا، نظر مار لو، سونے جڑی تانوں اچھی لگے میں طلاق دینا او دے نال شادی کر لو۔ جدوں نے آکھیا نا تواڈی بیوی نالو زیادہ خوبصورت نے، آقا علیہ السلام اینا مسکرائے نے، اینا مسکرائے نے، اٹھ کے چلا جاندا ہے۔ آ فرماندے نے عائشہ سنا چنگی رہی ہن، ایسا تعریف کروا لیا۔ آقا علیہ السلام اینا مسکرائے نے، اینا مسکرائے نے، مسکراہٹا میرے محبوب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے فرمایا یا ذل اذنین، او کنا لیا پورا حاضر وہ کہندا سونے میں کوئی کنا لاواں؟ فرمایا دس کیڑا بندہ جڑا کنا تو بغیر ہے؟ آندا میں تے سوچے ہی نہیں، میں تے سوچی نہیں گل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دے نال بڑا خوش مزاج رہندے، ایک مرتبہ کھجوراں اکٹھیاں کھا رہے،
آقا علیہ السلام کھجور کھاندے نے، گٹلی حضرت علی دے سامنے رکھ دیندے نے، کھجور کھائیے گٹلی حضرت علی دے سامنے، سارے اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے نے۔ بعد دے اندر ایک بندے نے آکھیا ویکھو بھائی کنے سب تو زیادہ کھجوراں کھادیاں، ویکھو کدے سامنے زیادہ گٹھلیاں، سارے حضرت علی وال ویکھے ہسن لگ پے، سب مسکرائے۔ سیدنا علی فرماندے نے ویکھو کھجوراں گٹھلیاں سمیت کون کھا گیا ہے، گٹھلیاں سمیت کنے کھجوراں کھادیاں نے ویکھو۔ آقا علیہ السلام اینا مسکرائے، فرمایا علی پیاریا وقت دی گل ایڈی سونی کیتی آ، میرے آقا مسکرا اٹھے نے، سونیا ایڈی پیاری زندگی، ایڈی اعلیٰ زندگی، اے بھی سنتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا، اے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے اتوار نے۔ آؤ اپنی زندگی ایسی پیاری بناؤ، چہرے دے اوپر تبسم فرما کے مسلمان نو خندہ پیشانی دے نال ملنا، سلام لینا، اے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ جے۔ میری ماں بہنوں عورتاں دے اندر اپنی ایسی طبیعت بنا لو، بڑی تو بڑی پریشانی بھی آئیے، بڑے تو بڑی ٹینشن بھی آئیے، میرے مسلمان ویریو اپنی زندگی چو غصہ ختم کر دو، اپنی زندگی واسطے غصہ ختم کر دو، دین واسطے غصہ رکھو، اشداء علی الکفار، کفار واسطے گرم ہو جاؤ، آپس دے اندر رحماء بینہم، نرم ہو جاؤ، خوش مزاج بن جاؤ، خوش اخلاق بن جاؤ، اپنے وتیرے بہتر کرو، ہنسی ہر وقت اپنے چہرے تے۔ بعض بندے سلام بھی انج لیندے نے، یقین کرو کہ جویں سارا نقصان اس بندے نے ادا کیتا ہے۔ نہ سونے ویریو مسکرا کے ملیا کرو، ہنسی دے نال ملیا کرو، اچھے طریقے نال ملیا کرو۔ اللہ مینوں تانوں انہاں باتاں دی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارینا الا البلاغ المبین۔ چلو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھائی نے لکھے ہے بھائی امجد علی صاحب بیمار نے، انہاں واسطے دعا کر دو، اللہ اپنی رحمت دے نال بھائی امجد نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساڈے بھائی بلال نے انہاں دی والدہ واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی ساتھی لکھیا خصوصی دعا فرما دو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال کاروبار نو اچھی طرح چمکا دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اچھا روزگار عطا فرمائے، کاروبار نو بہتر بنا دے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن بہناں دے نال پیار کرنا دین دے اندر کتنی اہمیت ہے، اپنی بہناں نو پیار اور محبت دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہناں نال کیویں پیار کیتا ہے جو آپ دیاں بہناں سن، کیسے آپ نے پیار کیتا ہے، بہناں دے نال پیار کرنا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیارے عمل دے اوپر اپنی زندگی اپنی بہناں دے نال کنا کو پیار کیتا ہے جو آج ختم ہو گیا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق دے نال، تو پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق دے نال قربانیاں خرید دے، دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ بس یہ دعا ہی ایک گارنٹی کوئی نہیں کسی کو قبولیت دی، ایک گارنٹی ہے جے جیڑی ہر سال ساڈے کول ہر جمعے آفر موجود ہے، اسی غور ہی نہیں کرتے۔ جمعے تو پہلے آن والے نو قربانی دا کیویں ثواب ملدا ہے، اونٹ دی قربانی، گائے دی، بکرے دی، اور پھر مرغی دی، پھر انڈے دی، وہ ساڈی قربانی وال دھیان نہیں ہے، جانوراں وال بڑا دھیان ہے۔ ہاں جی اے بھی قربانی دے اجر جے، اور گارنٹی شدہ فل نو ڈاؤٹ، کسے قسم دا شک شبہ ہے ہی نہیں۔
تو پیارے بھائیو وقت دے نال تشریف لایا کرو، خطبہ مسنونہ لازمن سنیا کرو، روٹین بنا لو خطبہ مسنونہ سننا ہے، اور جو خطبے دے اندر آیت پڑھی جائے وہ کون سی آیت ہے اور کیسے قرآن مجید دے اندر پڑھی، وہ حوالہ کیے اور موضوع دے نال دی اٹیچمنٹ کیے، آیت پڑھ کے او دے تو استنباط کی لیا ہے، آیت پڑھ کے جو بیان ہویا سارا جمعہ کیا کسی آیت جو نکل دا ہے یہ ایویں ہی کہی جا رہے ہیں، اس ساریاں باتاں ذرا ذہن نشین کریا کرو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، مالک و خالق قرآن و سنت دی صحیح معنی دے اندر سمجھ نصیب فرمائے۔ کافی سارے ساتھیاں دعا واسطے کہ ہے بھائی عبداللہ مغل بیمار نے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساڈی بہن نے فون کیتا، اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بھائی انس، اسی طرح بھائی سعید مغل صاحب، بھائی نوید مغل، حافظ دلاور صاحب، کتنے ساتھی نے جو بے اولاد نے، اللہ سبنا نو نیک نورینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ مالک و خالق ساڈیاں قربانیاں محنتاں نیکیاں اجر اپنے دربار عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تے فون تے نہ ایڈا دسن دی ضرورت کوئی نہیں، ماشاءاللہ میں قربانیاں کیتیاں سن 5-7 اونٹ بھی لیا سی گا ماشاءاللہ، بس بھائی نیکی کر لی ہے، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ اس نیکی کرن تو بعد نیکی نو چھپانا اصل اپنے عمل نو محفوظ کرنا ہے، نیکی کرنے تو بعد اس نیکی نو چھپانا، اس نیکی نو سنبھال کے رکھنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان دی نیکی محفوظ رہے۔ تو پیارے بھائیو ریاکاری تو ہر معاملے دے اندر بچو، اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔